حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی فضلتیں اور نسبتیں حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دی اور قرآن مجید کی سورۃ النور کے 2 رکوع ان کی برات میں نازل کیے۔ آپ کا ہار گم ہونے کی صورت میں صحابہ کرام اور امت کے لیے آیت تیمم نازل فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح سے پہلے آپ کی تصویر دکھائی اور بتایا کہ یہ آپ کی زوجہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت آپ ہی سے تھی۔ آپ ہی کی گود مبارک میں آقا کریم نے وصال فرمایا اور آپ ہی کے حجرے کو روضہ رسول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد الام المؤمنین ہے جو حرم رسول میں کنواری داخل ہوئیں۔ امت محمدیہ تک عورتوں کے اکثر مسائل اور چوتھائی دین احادیث کی صورت میں آپ ہی کے ذریعے سے پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت محمدیہ کی سب سے بڑی محدثہ اور فقیہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگت جگر ہیں۔ آپ کے مختصر زندگی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عائشہ صدیقہ اور حمیرہ تھا اور آپ کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ آپ کا تعلق خاندان بنو تمیم سے تھا۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی کے 4 یا 5 سال بعد پیدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دین کا بہت بڑا حصہ امت تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی غیر معمول ذہانت عطا فرمائی تھی۔ آپ بچپن میں ہی اترنے والی آیات و احکامات کو یاد رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ القمر کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اس وقت میں بچی تھی اور کھیل رہی تھی۔ مستند اور معتبر روایت کے مطابق جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو اس وقت ان کی عمر مبارک 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت عمر مبارک 9 سال تھی۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھ سے شادی کی تو میں 7 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر 500 درہم مقرر فرمایا۔ اس نکاح سے مقصود نبوت و خلافت کے رشتے کا استحکام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی ذہانت سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت والی زندگی کو امت تک پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار فضائل سے نوازا تھا۔ ان میں سے بعض فضیلتیں ایسی ہیں جو صرف حضرت عائشہ کو عطا ہوئیں۔ خود فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی خوبیاں عطا کی جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ جیسے نکاح سے پہلے فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی۔ امام ترمذی سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی تصویر سبز رنگ کے ریشم میں لپیٹ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور کہا، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی رفیقہ حیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ 48 برس انہوں نے عالم بیوگی میں بسر کیے۔ اس تمام عرصے میں وہ تمام عالم اسلام کے رشد و ہدایت، علم و فضل اور خیر و برکت کا عظیم مرکز بنی رہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کی خدمت پہ حاضر ہو کر ہر قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ علمی اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام ازواج مطہرات بلکہ اکثر صحابہ کرام پر فوقیت حاصل تھی۔ بہت سارے مسائل ایسے تھے جن کو آپ کی ذات گرامی نے حل فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مجتہدین صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے وہ اس قدر بلند ہے کہ ان کا نام حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں فتویٰ دیتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 2210 احادیث مروی ہے، جن میں سے 174 حدیثوں پر شیخین نے اتفاق کیا ہے۔ امام بخاری نے منفرداً ان سے 54 حدیثیں روایت کی ہیں۔ 68 حدیثوں میں امام مسلم منفرد ہیں۔ علم اسرار الدین کے متعلق بھی ان سے بہت سے مسائل مروی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی ترتیب نزول، مدینہ میں کامیابی، اسلام کے اسباب، غسل جمعہ، نماز قصر کی علت، صوم عاشوراء کا سبب، حج کی حقیقت اور ہجرت کے معنی کی انہوں نے خاص تشریح کی۔ طب کے متعلق وہی عام معلومات تھی جو گھر کی عورتوں کو عام طور پر ہوتی ہے، البتہ تاریخ عرب میں وہ اپنا جواب نہیں رکھتی تھی۔ اخلاقی حیثیت سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند مرتبہ رکھتی تھی۔ غیبت سے اعتراض کرتی تھی، احسان کم قبول کرتی۔ اگرچہ خود ستائی ناپسند تھی تاہم نہایت ہی خوددار تھیں۔ شجاعت اور دلیری بھی ان کا خاص جوہر تھا۔ ان کا سب سے زیادہ نمایاں وصف جود و سخا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا۔
ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں لاکھ درم بھیجے تو شام تک سب خیرات کر دیے اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اتفاق سے اس دن روزہ رکھا تھا۔ لونڈی نے عرض کیا کہ افطار کے لیے کچھ نہیں ہے، فرمایا پہلے سے کیوں نہ یاد دلایا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 7 رمضان المبارک منگل کے دن 58 سال کی عمر میں 58 ہجری کو بیماری کے باعث اپنے گھر میں ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 17 رمضان المبارک منگل کے دن 58 سال کی عمر میں 58 ہجری کو بیماری کے باعث اپنے گھر میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ آپ کی نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز وتر کے بعد پڑھائی۔